بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات علماء کرام، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان، کرم اور انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینہ اور خدا کا گھر شہدائے اسلام کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کچھ دین کی باتیں سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ ہمارا یہ آپ کا بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ قبول فرمائے۔ حضرت مولانا روح اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو ہم سب کے بڑے ہیں، ہم سب کے مشفق اور مربی ہیں، حضرت کی یہ قربانی، حضرت کی یہ کڑھن اور فکر، حضرت کا یہ جذبہ جو ہم اور آپ، ہم تو اتنی دور سے سفر کر کے آئے، آپ حضرات نہیں رہتے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ حضرت کا تعزیر سایہ اللہ قائم فرمائے۔ ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ ملیں گے نہیں، اب ہے ہی نہیں۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، خالص اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ
دین کا کام کرنے والے اب کہاں ہیں؟ میں جب پہانی کا نام سنتا ہوں، ہردوئی ضلع ہردوئی کا نام آتا ہے تو پہانی یہ قصبہ ضرور یاد آتا ہے، اور آپ حضرات کی محبتیں اور حضرت مولانا کی یاد ملاقات نہیں ہو پاتی ہے۔ میں تو مہینے میں 1-2 بار میں ضرور آ کر کے ملاقات کروں، لیکن دور کا سفر ہے۔ یہ تو آپ حضرات کی محبت ہے جو میں آ جاتا ہوں۔ اس بار مولانا نے فون کیا، میں نے انکار بھی کیا کہ سفر بہت دور کا ہے بھائی، اب ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ مولانا نے کہا رہے آپ تو مجاہد آدمی ہیں، اور بارش ہو یا کیسے ہو، بہرحال ٹھیک ہے، آپ کو تو آنا ہی آنا ہے۔ بہرحال حضرت کی بات رکھنا پڑا، میں حاضر ہو گیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ کام کی باتیں ایسی کہلوا لے جو میرے لیے بھی مفید ہو اور آپ حضرات کے لیے مفید ہو۔ بلے آپ کو شعر سنا دیں، میرے ذہن میں ہے، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جو ایمان سے آشنائی نہ ہوتی، جو ایمان سے آشنائی نہ ہوتی، جو ایمان سے آشنائی نہ ہوتی، گناہوں سے دل کی صفائی نہ ہوتی، گناہوں سے دل کی صفائی نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ تک رسائی نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ تک رسائی نہ ہوتی، تو قسمت میری جگمگائی نہ ہوتی، تو قسمت میری جگمگائی نہ ہوتی۔ رسول خدا جو نہ تشریف لاتے، رسول خدا جو نہ تشریف لاتے، تو روشن خدا کی خدائی نہ ہوتی، تو روشن خدا کی خدائی نہ ہوتی۔ اور بڑا پیارا کلام میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ نبی پر نہ ہوتا جو قرآن نازل، نبی پر نہ ہوتا جو قرآن نازل، نبی پر نہ ہوتا جو قرآن نازل، تو دولت کسی نے یہ پائی نہ ہوتی، تو دولت کسی نے یہ پائی نہ ہوتی۔ اور علماء تشریف فرما ہے، حضرت کے حوالے سے کلام آپ تک پہنچاؤں، بڑا پیارا کلام ہے، ہر شخص سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہوگا۔ تو دولت کسی نے یہ پائی نہ ہوتی، جو مومن کو انعام دینا نہ ہوتا، جو مومن کو انعام دینا نہ ہوتا، جو مومن کو انعام دینا نہ ہوتا، تو جنت خدا نے بنائی نہ ہوتی، جو مومن کو
آمدے نہ ہوتا۔ یہ ہمارے تمام ایمان والے بھائی مومن بیٹھے ہیں، جو مومن کو ان آمدے نہ ہوتا، جو مومن کو انعام دینا نہ ہوتا، تو جنت خدا نے بنائی نہ ہوتی، تو جنت خدا نے بنائی نہ ہوتی۔ اور اگر واسطہ مصطفیٰ کا نہ دیتے، اگر واسطہ مصطفیٰ کا نہ دیتے، اگر واسطہ مصطفیٰ کا نہ دیتے، شفا غم سے آدم نے پائی نہ ہوتی، شفا غم سے آدم نے پائی نہ ہوتی۔ جو ملتی نہ روزے جزا ان کی رحمت، جو ملتی نہ روزے، جو ملتی نہ روزے جزا ان کی رحمت، جہنم سے اپنی رہائی نہ ہوتی، جہنم سے اپنی رہائی نہ ہوتی۔ اور رہا قید ماہی سے ہوتے نہ یونس، رہا قید ماہی سے ہوتے نہ یونس، رہا قید ماہی سے ہوتے نہ یونس، جو یاد خدا دل میں آئی نہ ہوتی، جو یاد خدا دل میں آئی نہ ہوتی، رہا قید ماہی سے ہوتے نہ یونس، جو یاد خدا دل میں آئی نہ ہوتی۔ گناہوں سے دل کی صفائی نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، فالذین ہاجروا وأخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلہ وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وطن کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی مغفرت کروں گا، ضرور ان کی مغفرت کروں گا، ضرور ان کے بخشوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، انہیں بخشوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ وہ حضرات صحابہ کرام، صحابہ کی قربانیاں نہ آپ سن سکتے ہیں نہ ہم سنا سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس وقت ہے نہ میرے پاس وقت ہے۔ آپ تو روزانہ علماء کا بیان سنتے ہیں، ماشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں سنتے سنتے مولانا آپ لوگ بھی ہو گئے، مولانا ہو آپ لوگ، مولانا کا بیان جو روز سنتا ہو ہے، نئی ڈگری ہے وہ بات الگ ہے، لیکن ہو تو مولانا۔ علماء کا بیان سنتے ہو، علماء کا دیدار کرتے ہو، علماء کو دیکھتے ہو، آپ علماء سے مصابہ کرتے ہو۔ یہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو حضرات صحابہ یہ قربانیاں
نبی کا دین پہنچانے والے حضرات صحابہ نبی کے دین کے نمونہ ہیں صحابہ. تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ اور پڑھو. محرم کا مہینہ صرف اور صرف شہادت حسین ہی کا مہینہ نہیں ہے. شہادت حسین ہی کا مہینہ نہیں ہے. سال کے 12 مہینے کوئی مہینہ خالی نہیں جائے گا جس مہینے میں کسی کی شہادت نہ ہوئی. اور ایک دو نہیں، کوئی سنا نہیں سکتا ہے، ہم سن نہیں سکتے ہیں. عورتوں میں پہلی شہادت کس کی ہوئی ہے؟ عورتوں میں سب سے پہلی شہادت کس کی ہے بھائی؟ جانتے بتاؤ کیا نام ہے ان کا؟ عورت کا سمیہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور عورتوں میں سب سے پہلی شہادت اگر کسی کی ہوئی ہے وہ حضرت سمیہ. آج ہم بھی اپنی بیٹی کا نام رکھتے ہیں سمیہ، رقیہ، صالحہ، رابعہ، آسیہ. ارے لگتے ہیں نا، رکھنا بھی چاہیے. نام تو رکھ لیا ہم نے، لیکن یہ بتاؤ کہ سمیہ جیسا جذبہ اور سمیہ جیسی زندگی اور سمیہ جیسا ایمان آج ہے؟ ماں بہنیں تو ماشاءاللہ آپ کے پیانی کا مجھے پتہ نہیں، آپ لوگ اللہ والے ہو. جتنے مرد حضرات سب ولی ہیں، عورتیں ولیہ ہیں. نماز چاہے نہ پڑھتے وہ بات الگ ہے، لیکن ولی ہو سب لوگ. عورتیں بے پردہ، ہمارے گھر کی لڑکیاں بے پردہ یہ تو میلوں میں جاتی ہیں، یہ تو جھولا بھی جھولتی ہیں، میک اپ بھی کرتی ہیں اور نقاب بھی اوڑھتی ہیں، بڑا سنگار بھی کرتی ہیں. نام کیا ہے؟ سمیہ، رابعہ. صالحہ، نام کتنا شاندار ہے. بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ، خدیجہ. سبحان اللہ. اور شیطان کی نانی شیطان کی خالہ اور نانی بنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سیدنا حسن اور حسین کی اماں. جن کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ماں کا نام فاطمہ ہو اور باپ کا نام شیر خدا ہو، علی ہو. کیا کہنا ان لوگوں کا؟ چلو نہیں صحیح، لیکن اتنا تو ہے ہمارا شوہر مولانا ہے،
ہمارا باپ عالم ہے، ہمارا باپ حافظ ہے، ہمارا چچا قاضی ہے، ہمارا بھائی قاضی ہے، مولانا ہے، تہجد گزار ہے، میں اس کی بیٹی ہوں۔ نمازی کی بیٹی ہو ناچ دیکھے، نمازی کی بیٹی ہو میلہ جائے، بے پردہ بازاروں میں گھومے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بیمار ہیں اور پھاقے سے ہیں، کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہیں تو چکر آ جاتا ہے، بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کے نبی تشریف لائے، نماز سے فارغ ہوئی تو پوچھا بیٹی تو نے بیٹھ کے نماز کیوں پڑھی؟ کہا ابا جان کئی دنوں کا فاقہ ہے، بیمار ہوں اور کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہوں چکر آ جاتا ہے، اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ بیمار ہے اور نماز قضا نہیں ہے، فاقہ ہے اور نمازیں قضا نہیں ہو رہی ہے، اور یہاں پوچھو کھانسی آ گئی، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، ارے نزلہ زکام بخار ہے، آج شادی ہے، شادی والے دن لوگ نماز میں نماز چھوڑی جاتی ہے، بارات آ رہی ہے اور جا رہی ہے، مہمان آ رہے جا رہے ہیں، ظہر اثر صاحب بہت بجی ہے، بجی بہت چل رہے ہیں، ہاں ہم سب کا حال ہے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ علی سے فرما دیے اے علی میرا انتقال دن میں ہو، جنازہ رات کو اٹھانا، انتقال دن میں ہو، جنازہ رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ میرا چہرہ یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے، مرتضیٰ نے دیکھا ہے، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے علاوہ کسی نے میرا چہرہ نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میرے جنازے میں کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ بازار والی تھی، مارکیٹ والی تھی، اب تو ماشاءاللہ عورتیں پیسہ برباد جو کرنے کی مشین ہے، پیسہ فضول پیسے خرچ کرنے کی مشین ہے، مشین، کپڑا نہیں ہے اور رکھا ہوا ہے۔ عید کی نماز ہوئی، عید ہو گئی، رمضان گزرا، عید میں جو کپڑے بنے اور کپڑے بننے کے بعد عید ہو گئی، وہ کپڑا پہنا اور ایک مہینہ کے قریب میں کہیں شادی ہے رشتے داری میں، اور کہیں کپڑے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، ہے تو کپڑا ہی کپڑا بنا تھا، بنا اس کو پہن چکی ہوں، وہ دوبارہ کپڑا پہن کے جاؤں گی تو کیا کہیں گی؟ باجی تمہارے پاس یہی کپڑا ہے، عید میں بھی یہی کپڑا اور شادی میں بھی یہی کپڑا، جتنی شادیاں ہوتی جائیں اتنے کپڑے بنتے جائیں۔ ہاں، اور وہ کپڑے رکھے ان کو کون پہنے گا؟ وہ کفن ہے کیا؟ تو نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کا دن ہوگا اور پلسرات کی 1500 برس کی راستہ ہوگی، انبیاء گزریں گے، رسول گزریں گے، صحابہ گزریں گے، اے جو نبی کی بیٹی فاطمہ گزرنے کا وقت آئے گا، اعلان ہوگا اے نبیوں، اے رسولوں، اے صحابہ کرام، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزرنے جا رہی ہے۔ پردے کا ڈنکا بجے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی
حشر میں فرمائے گا اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ سیدنا حسن و حسین کی ماں ہیں۔ مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ، تاجدار دو جہاں کی شاہزادی خوب تھی، تاجدار دو جہاں کی شاہزادی خوب تھی، اپنے ہاتھوں خود ہی چکی پیستی ہے فاطمہ، اپنے ہاتھوں خود ہی چکی پیستی ہے فاطمہ۔ فاطمہ لینے گئی تھی اپنے بابا جان سے، فاطمہ لینے گئی تھی اپنے بابا جان سے، اصل میں تسبیح لے کر آ گئی ہے فاطمہ۔ بانجیا تقسیم ہو رہی تھی، بغیر بجائے بانجی کے کیا ملا؟ تسبیح۔ سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی بیٹی فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بیٹی پڑھ لیا کر، سارے دن کی تھکاوٹ تیری دور ہو جائے گی۔ آج کل کی عورتوں کو بتا دو تو، آج کل کی اپنے اپنے گھر کی عورتوں کو ہم آپ بتا دے تو، خیریت ہے؟ ارے خیریت ہے؟ تسبیح بتا رہے ہیں ہم، بتاؤ یہاں بخار ہے تسبیح بتا رہے ہیں، حرارت ہے تسبیح بتا رہے ہیں، تمہیں بہت تسبیح، تمہیں بہت تسبیح، دوا نہ لانا پڑے، پیسے نہ خرچ میں تسبیح پڑھیں، سر میں درد ہے تسبیح پڑھیں۔ اصل میں تسبیح لے کر آ گئی ہے فاطمہ، ملکہ حوران جنت جو بنے گی حشر میں، ملکہ حوران جنت جو بنے گی حشر میں، ملکہ حوران جنت جو بنے گی حشر میں، او میرے آقا کی بیٹی لاڈلی ہے فاطمہ، وہ میرے آقا کی بیٹی لاڈلی ہے فاطمہ۔ فاطمہ کی زندگی دیکھو، نبی کی لگتے جگر ہیں، نور نظر ہیں، نبی کی 4 بیٹی، ادھر ہو، نبی کی 4 بیٹیاں، اور چاروں بیٹیوں کا نام پوچھو تو بتا پاؤ گے؟ بہت سے لوگ ایک بیٹی کا نام جانتے فاطمہ، اور بیٹی ہم کہیں میں حافظ بولوں، موسیٰ سے بولوں، ہمیں کیا پتا؟ نبی کی 4 بیٹیاں، نام کیا ہے؟ کلثوم رقیہ زینب ہے، کلثوم رقیہ زینب ہے، اور فاطمہ سب سے چھوٹی ہے، کلثوم رقیہ زینب ہے، اور فاطمہ سب سے چھوٹی ہے، چاروں ہی نبی کی بیٹی ہیں، چاروں ہی نبی کی بیٹی ہیں، چاروں کا وقار اللہ اللہ، چاروں ہی نبی کی بیٹی ہیں، چاروں کا وقار اللہ اللہ۔
حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر دیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، عثمان غنی رونے لگے۔ نبی نے فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے آقا آپ کا جو میرا رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا، نبی کے دوہرے داماد ذی النورین کا لقب ملا آپ کو، عثمان وہ ہے نبی کے دوہرے داماد ہے۔ نبی نے فرمایا عثمان نہ رو، عثمان نہ رو، کیا کروں اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک بات تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، عثمان کیا کروں، لوگوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے، عثمان لوگوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرے رشتے قیامت تک برقرار رہیں گے۔ یہ وہ ہے عثمان غنی۔ محرم کا مہینے میں ہم لوگ شہادت حسین سنتے ہیں، شہادت حسین سنو ایمان تازہ ہوگا۔ ارے شہادت عثمان غنی بھی تو سنا کرو نا، شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو، شہادت سمیہ سنو، اور سنو شہادت حنظلہ سنو۔ صحابہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلی، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی ہے شہادت کی۔ شہادت کوئی غم کی چیز ہوتی، سنو شہادت کوئی غم کی چیز ہوتی تو نبی دعا مانگتے، صحابہ تمنا کرتے شہادت کی۔ شہادت کی تمنا آپ بھی کرو، ہم بھی کریں۔ موت تو آ کر کے رہے گی، ارے بھائی موت تو آ کر کے رہے گی نا، شہادت کی موت آوے تو اور بغیر شہادت کی آوے تو مرنا تو ہے ہی نا، اس سے تو کوئی بچے گا نہیں۔ اور جس کو بچنا ہو تو ہاتھ اٹھاوے، جس کو موت سے بچنا ہے کہ موت صاحب ہمیں نہیں مرنا ہے، ہم ٹھیکیدار ہیں، اٹھاوے ہاتھ، کوئی بچے گا موت سے؟ موت برحق ہے، موت تو آ کر کے رہے گی۔ دعا کرو اللہ شہادت کی موت عطا فرما۔ بڑا مقام اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، مردہ نہ سوچو، ذرا کہیں سمجھ نہ لینا، سوچ نہ لینا ارے مری ہوئی ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے، تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ شہادت غم کی چیز نہیں ہے، بڑا اونچا درجہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سارے شہید آ جاؤ، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیر کٹا، کسی کا گلا کٹا ہوا ہوگا، کسی کا کان کٹا ہوا ہوگا، سارے شہید جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سارے شہید تو آ گئے لیکن شہیدوں کے سردار کہاں ہیں؟ شہیدوں کے سردار کوئی ذر نہیں ہوتا، کوئی نہ کھٹیا ہے نہ بتاشا ہے، نہ فاتحہ ہے نہ درود ہے، نہ طبلہ ہے نہ سرنگی ہے۔
اور بعض بات تو جاہل، جیم سے جانور اور جیم سے جاہل، نام پوچھو تو نام بھی نہیں جانتے ہیں۔ کیا نام ہے بتاؤ؟ نبی کے چچا، نبی کے چچا، شہیدوں کے سردار، شہیدوں کے سردار، اسد اللہ و اسد رسول، پہ نہیں لیٹتے ہیں، چار پائی پہ نہیں لیٹتے ہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر اور 10 تاریخ تک، جب تک بابا ٹھنڈے نہیں ہو جائیں گے، ٹھنڈے ہوتے بابا، اور منتیں بھی مانتے ہیں۔ منت مانی جا رہی ہے، کون سی منت؟ اولاد نہیں ہے، بابا ہم کو اولاد دے دو، بابا اولاد دیں گے۔ اب ہم مقدمہ ہمارا چل رہا ہے، مقدمہ سے بری ہو جائے، بابا مقدمہ سے رہائی کریں گے، بابا اولاد دیں گے۔ کون سے بابا؟ ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، دھاگا لگایا، بانس لائے، اس کو پھاڑا، اٹھاؤ تو اڑ پاویں، لٹاؤ تو لیٹ پاویں۔ ایسا ہمارے ادھر لیے جا رہے بابا، سائیکل پہ باندھ کے لیے جا رہے بابا، بھاگے جا رہے ہیں بابا، لگ رہا ہے باندھے ہیں ان کو بابا کو، بھاگ نہ جائیں کہیں۔ شال سی شال، بڑھیا نئی شال جو عورتیں اڑتی ہیں، نہیں ہے نئی شال، بابا کو اس میں لپیٹے ہوئے تھے، جاڑا لگ رہا تھا بابا کو، جوڑی آ گئی تھی، سائیکل سے لیے جا رہا تھا۔ ان صاحب کو استنجا لگی، سائیکل کو کھڑی کیا، سائیکل کو کھڑی کیا، گنے ونے کا کھیت تھا، اس میں چلا گیا استنجا کرنے کے لیے، اور کوئی آدمی نکلا، شال دیکھا بہت بڑھیا ہے، نئی شال ہے، بڑی قیمتی ہے، کھول کے لے چلا گیا۔ بابا بندھے ہیں اور شال لے کر کے چلا گیا۔ ابھی جب استنجا سے واپس آیا، دیکھا کہ بابا تو ہے، لیکن بابا جو شال لپٹی ہوئی تھی وہ شال نہیں ہے۔ ناراض ہو گیا کہ بابا تم ایک شال نہیں بچا پاتے ہو، شال لے کر کے چلا گیا اور شال نہیں بچا پایا۔ گنا لگا تھا، ایک گنا توڑا، جان جاؤ۔ واہ بابا، ہائے ہائے، کھوپڑی میں عقل آ جائے، علم نہیں ہے تو عقل بھی تمہارے نہیں ہے۔ خدا بخشے جسے اولاد کوئی لے نہیں سکتا، خدا بخشے جسے اولاد کوئی لے نہیں سکتا، خدا بخشے جسے اولاد کوئی لے نہیں سکتا، جسے محروم کر دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ہے دنیا کی طاقت، لگ جاؤ سب لوگ، سارے مولانا، سارے حاجی، نمازی، ولی، بیت، اللہ نہ دے ہم دے گے، ہم دیں گے۔ ایک بال، ادھر دیکھو، ایک بال نہیں بڑھا سکو، بال۔ لو لیتے پوچھو ہاتھ کا،
ہاتھ کی قیمت کیا ہے؟ لولے سے پوچھو ہاتھ کا مزہ کیا ہے؟ لیٹرنگ میں جاتا ہے پینٹ بھی نہیں باندھ سکتا، ایسے بات گئی نا۔ جو سن نہیں پاتا اس سے پوچھو کان کی قیمت، چل نہیں پاتا پیر کی قیمت اس سے پوچھو پیر کا مزہ کیا ہے، گونگے پوچھو زبان کا مزہ کیا ہے، وہ بتائے گا تمہیں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، پیر دیا، دل و دماغ دیا، ذرا سی پریشانی آئی بابا بگڑی بنائیں گے بابا۔ اللہ ایک اسکرو ڈھیلا کر دے، اللہ ایک دماغ کا اسکرو ڈھیلا کر دے، بولٹ چوڑی، دولت بیکار، اولاد، بیوی، مکان سب بیکار، کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئے، پاگل۔ ہرا دھاگا ہری ٹوپی محرم میں پہناتی ہے، ہرا دھاگا ہری ٹوپی محرم میں پہناتی ہے، وہ اس تدبیر سے بچوں کو مرنے سے بچاتی ہے، وہ اس تدبیر سے بچوں کو مرنے سے بچاتی ہے۔ ختنہ بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ ہاتھ نہیں کٹا پائیں گے، سر نہیں کٹا پائیں گے، پیر نہیں کٹا پائیں گے، خون بہانا ہے، کیسے بہاویں؟ بچے کا ختنہ کراؤ، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام۔ پیدا کہاں ہو گئے لوگ؟ محرم اسی لیے آتا ہے نا، محرم کا مہینہ سنو، بڑی عظمت کا مہینہ ہے، بڑا برکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارا اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ حسین کی شہادت اور ذکر حسین سنو، ایمان تازہ ہوگا، لیکن خرافات نہ کرو، رسم و رواج نہ کرو، غیروں کا طریقہ زندگی میں نہ لاؤ، اور صحابہ کی توہین نہ کرو۔ اللہ سنو کان کھول کر، اللہ سب معاف کر دے گا، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اللہ نماز روزے میں کمی آ گئی معاف کرنا چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک تو معافی نہیں ہے۔ بندہ میرا مانگے دوسرے سے، بندہ میرا مانگے دوسرے سے، یہاں مانگتا ہے وہاں مانگتا ہے، یہاں مانگتا ہے وہاں مانگتا ہے، کہاں مانگنا تھا کہاں مانگنا تھا کہاں مانگتا ہے، یہاں مانگتا ہے وہاں مانگتا ہے، کہاں مانگنا تھا کہاں مانگتا ہے، مسلمانوں مانگو ہمیشہ اسی سے، مسلمانوں مانگو ہمیشہ اسی سے، جہاں سے یہ سارا جہاں مانگتا ہے، جہاں سے یہ سارا جہاں مانگتا ہے، جہاں سے یہ سارا جہاں مانگتا ہے۔ اپنی پریشانی اپنا دکھ اللہ سے کہو، مسلمانوں
جلدی بات سن لو، اللہ سے مانگنا ہم نے چھوڑ دیا، جہاں ہماری سنی جاتی ہے وہاں ہم جانے کو تیار نہیں، وہاں ہم کہنے کو تیار نہیں۔ مسلمان نماز نہیں پڑھتا، صحابہ کو نماز ملی خوشیاں منانے لگے، صحابہ کو نماز ملی صحابہ خوش ہو گئے، اللہ سے ماننے کے لیے ذریعہ مل گیا، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، حالات آئیں گے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اپنے اللہ سے کہہ دیں گے، ہم اپنے اللہ سے مانگ لیں گے، ہم یہ نماز ہم کو ملی، ہم کو یقین نہیں، نماز ہم کو ملی ہم آنا نہیں چاہتے، نماز ملی ہم پڑھنا نہیں چاہتے، قرآن ملا ہم پڑھنا نہیں چاہتے، روزہ ملا ہم روزہ رکھنا نہیں چاہتے، شکایت کرتے ہیں لوگ، ماں صاحب دعا کرو، ماں صاحب دعا کرو حالات گڑبڑ ہیں، مولانا دعا کرو حالات گڑبڑ ہیں۔ آپ کیا کرو؟ تم تاش کھیلو ہم دعا کریں، تم حرام خوری کرو ہم دعا کریں بیٹھ کے، تم دوسروں کا حق مارو ہم دعا کریں، تم بہن بیٹیوں کی عزت پر حملہ کرو ہم دعا کریں، شراب پیو ہم دعا کریں، تم حرام خوری کرو ہم دعا کریں، ٹھیکہ لے رکھا ہے نا دعا کا، ہم کوئی کرنا نہیں چاہتے۔ بوڑھا بھی مانگے، جوان بھی مانگے، مرد بھی مانگے، عورتیں بھی مانگے، صرف ادھر دیکھو، صرف اللہ سے کہنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے اور گڑگڑانے والے، اے میرے بھائی اگر ہم بن جائے، اللہ کی مدد آئی ہے اور اللہ کی مدد آج بھی آئے گی۔ صحابہ کے اوپر حالات آئے، حضرات صحابہ کرام کے اوپر حالات آئے، اور کیسے حالات آئے؟ حوادث کے طوفان آتے رہیں گے مگر ہم یوں ہی مسکراتے رہیں گے، خدا اور محمد کا پیغام لے کر اور قدم اپنا آگے بڑھاتے رہیں گے، خدا اور محمد کا پیغام لے کر قدم اپنا آگے بڑھاتے رہیں گے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ حالات آتے رہتے ہیں، آئیں گے جائیں گے، زندگی میں تو حالات آئے ہیں اور آئیں گے، لیکن حالات سے ہم کو سے بھاگنا نہیں ہے۔ ہم غلامان محمد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی کا غلام حالات سے نہیں ڈرتا، نبی کا غلام حالات سے نہیں بھاگتا ہے، نبی کا غلام وہ صحابہ جو نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، کیسے تھے وہ حضرات صحابہ؟ مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، بادشاہت بھی، حکومت بھی، سب کچھ انہیں کا، قید کر کے لائے گئے، یا دیکھو قید کر کے لائے گئے 2 صحابہ، جوان ہیں، خوبصورت ہیں، بڑے لہیم زہیم ہیں، گلے میں پھانسی کا پھندا لگا دیا، سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا، سولی پر لٹکایا گیا اور گلے میں پھانسی کا پھندا لگا ہے۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، ایمان بعد میں لایا، سامنے آیا ابو سفیان کہنے لگا، اے صحابہ، ارے بڑے خوبصورت ہو، بڑے حسین و جمیل ہو، ابھی تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہارے جسموں کا قیمہ بنا دیا جائے گا، انکار کرو، لا الہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، ایک اللہ کا انکار کرو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اور گلے میں پھانسی کا پھندا لگا ہے، سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، موت سر پہ منڈلا رہی ہے۔
ذکر اصحاب پیمبر کیجئے، ذکر اصحاب پیمبر کیجئے، ذکر اصحاب پیمبر کیجئے، پختگی آ جائے گی ایمان میں، پختگی آ جائے گی ایمان میں۔ صحابہ کا ذکر سنو، ایمان تازہ ہوگا، ایمان پختہ ہوگا۔ موت سر پہ منڈلا رہی ہے۔ سفیان بار بار کہتا، ابو سفیان انکار کر دو، صحابہ انکار کر دو، ایک اللہ کا انکار کر دو تو تمہیں رہا کر دیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسے حالات ہمارے اوپر آئیں، اگر خدا نہ خواستہ حالات ایسے ہمارے اوپر آ جائے تو ہم دیر لگائیں گے، ہم سوچیں گے۔ اور یہی نہیں کہا، بلکہ سنو، ابو سفیان بولا او گناہگارو مسلمانوں، ابو سفیان بولا او گناہگارو مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ اسے میلان گردانوں، رہائی دیں گے ہم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے، رہائی دیں گے ہم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے، جو چاہو گے تو ہم دونوں کو مالا مال کر دیں گے۔ بڑا سونا چاندی دیں گے، بڑی دولت دیں گے، یہاں تک کہ کہا میں تم کو حکومت بھی دے دوں گا، اپنی خوبصورت نوجوان لڑکیاں دیں، نکاح کر دو۔ کیسا ایمان ہو گیا، کیسا ایمان ہوگا۔ رہائی دیں گے ہم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے، جو چاہو گے تو ہم دونوں کو مالا مال کر دیں گے۔ تو صحابہ مسکرانے لگے، دیکھو مسکرا رہے ہیں، گلے میں پھانسی کا پھندا لگا ہے، مسکرا رہے ہیں، گلے میں پھانسی کا پھندا ہے اور مسکرا رہے ہیں، موت سر پہ منڈلا رہی ہے اور مسکرا رہے ہیں۔ کیا کہنے جانتے ہو؟ اگر قارون کی کائے پاگلو سنو، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے میں تو ہم تھوک دے اس پر، ملے اسلام کے بدلے میں تو ہم تھوک دے اس پر۔ اب تمہارے مال پہ تھوکتے ہیں اور تمہارے حکومت پہ تھوکتے ہیں اور تمہاری نوجوان بیٹیوں کے منہ کے اوپر تھوکتے ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی توہین گوارا نہیں۔ ایمان کا سودا نہیں کیا جائے گا۔ وہ کوئی اور ہوں گے اپنا جو ایمان دے دیں گے، وہ کوئی اور ہوں گے اپنا جو ایمان دے دیں گے، نبی کے چاہنے والے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے چاہنے والے نبی پر جان دے دیں گے، وہ کوئی اور ہوں گے اپنا جو ایمان دے دیں گے، نبی کے چاہنے والے نبی پر جان دے دیں گے۔ صحابہ مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے میں تو ہم تھوک دے اس پر۔ ایمان کا سودا ہاں، جام شہادت پی لیا۔ جام شہادت پی لیا۔ ہم کیا جانے، آپ کو جانو،
جن سے اللہ راضی ہو، جن سے اللہ راضی ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی توہین نہ کرو مارے جاؤ گے، صحابہ کی توہین نہ کرو مارے جاؤ گے، اور صحابہ کی توہین کرو گے برباد و تباہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کی توہین کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ نبی کے ساتھ کھانا کھانے والے صحابہ، نبی کے ساتھ رہنے والے صحابہ، نبی کے ہر وقت دیدار کرنے والے صحابہ ہیں، نبی کے ایک اشاروں پر مر مٹنے والے صحابہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، گشت کر رہے ہیں، رات میں ایک اکیلی عورت جا رہی ہے، رات میں ایک عورت اکیلی جا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اے عورت تجھے ڈر نہیں لگتا ہے؟ اکیلی جا رہی ہے۔ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ ڈروں کیا؟ یا تو عمر فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا یا تو فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا ہے، عمر کا یا تو انتقال ہو گیا ہے یا عمر تو ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا عمر تو ہے، ورنہ عمر کی حکومت ہو، عمر کی حکومت ہو، اور کوئی عورت کو چھیڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسا دور تھا، اللہ اکبر۔ یہ ہیں عمر جن کے بارے میں فرمایا لوکان آبادی نبی لکان عمر، نبی نے فرمایا میری بات کسی کو نبی بنایا جاتا، کسی کو نبی بنایا جاتا تو عمر کو نبی بنایا جاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے مدینے میں۔ ادھر دیکھو، ایک بیوہ عورت، بوڑھی عورت، آپ جاتے ہیں اور رات میں جا کر کے پانی بھرتے ہیں اور برتن بھی دھلتے ہیں اور جھاڑو بھی لگا دیتے ہیں۔ ہے کون؟ اللہ اکبر، بادشاہ وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں، اور بوڑھی عورت کا پانی بھی بھر دیتے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا دیتے ہیں، برتن بھی دھل دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشغول رہتے ہیں، اور لاؤ یہ نیکیاں ہم کما لیں، اب یہ نیکیاں ہم کمائیں گے۔ آپ جاتے ہیں رات میں پانی بھرنے کے لیے، لاؤ اس بوڑھی عورت کا پانی بھر دیں اور جھاڑو لگا دیں اور کھانا پکا دیں۔ جب پہنچتے کیا ہے تو وہ بوڑھی اماں کہتی ہے بیٹا تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا اور وہ پانی بھی بھر کے چلا گیا اور جھاڑو بھی لگا کے چلا گیا اور برتن بھی دھل کے چلا گیا۔ کہا کون ہے؟ کہا مجھے پتہ نہیں ہے، کوئی آیا تھا چلا گیا۔ آپ دوسرا دن آیا اور پہلے پہنچے کہ دیکھے کون ہے۔ پھر وہ بوڑھی اماں کہتی ہے بیٹا کوئی تجھ سے پہلے آیا تھا، وہ پانی بھی بھر کے چلا گیا اور برتن بھی دھل کے چلا گیا، جھاڑو بھی لگا کے چلا گیا۔ کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رات میں پہنچتے ہیں کہ آج دیکھیں گے ہے کون یہ۔ نیکیاں کمانے کا شوق دیکھو کہ نیکیاں ہم کمائیں،
آج کوئی راستہ نہیں بتاتا. آج کوئی چل کے 10 قدم راستہ نہیں بتاتا ہے کہ لاؤ 10 قدم چل کے راستہ بتا دیں، بلکہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہاں لگے نا ہو آگے سے جو پوچھ لینا. آپ جاتے ہیں اور دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھیں ہے کون، یہ ہے کون بھائی؟ اللہ اکبر. آپ بیٹھ گئے دروازے پر اور سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھی بھر دیا اور جھاڑو بھی لگا دیا اور برتن بھی دھل دیا. جب نکلنے لگے، مکان سے باہر نکلنے لگے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پکڑا کہ دیکھیں ہے کون. کہا تو کون ہے بھائی؟ رات کا وقت ہے. کون ہے؟ کہا میں تیرا بھائی ابو بکر ہوں. میں عمر، میں تیرا بھائی ابو بکر ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بادشاہ وقت ہیں اور بوڑھی عورت کا پانی بھر دیتے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں. کون کرے گا بھیا؟ سلام پر سلام پر کہ جس نے قدر بیواؤں کی پہچانی. سلام پر کہ جس نے قدر بیواؤں کی پہچانی. کنویں سے کھینچ لاتا تھا جو پیاسوں کے لیے پانی. اور سلام پر یتیموں کو جو سینے سے لگاتا تھا. سلام پر یتیموں کو جو سینے سے لگاتا تھا. سلام اس پر جو محتاجوں کے گھر خود چل کے جاتا تھا. سلام پر جو محتاجوں کے گھر خود چل کے جاتا تھا. سلام پر کہ جن کا تذکرہ ہے 30 پاروں میں. سلام پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں. اور سلام پر کہ جس نے شرک کی جڑ کاٹ ڈالی ہے. سلام پر کہ جس نے شرک کی جڑ کاٹ ڈالی ہے. سلام پر کہ جن کا دین ہر بدعت سے خالی ہے. اور سلام پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا. سلام پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا. سلام پر کہ جو ہر بات سچی بات کہتا تھا. سلام پر کہ جو ہر بات سچی بات کہتا تھا. سلام پر کہ جن کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام پر کہ گھر والے. سلام پر وطن کے لوگ جن سے جنگ کرتے تھے. سلام پر کہ گھر والے بھی جن کو تنگ کرتے تھے. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے میرے بھائی. تو عرض کرنے کی بات ہے عظمت صحابہ، صحابہ کی محبت اور صحابہ کی عظمت. نبی کے یہ سپاہی ہے صحابہ. ہاں نبی کے سپاہی ہے صحابہ. صحابہ کی قربانیوں سے مجھے یہ دین ملا. صحابہ کی قربانیاں ہیں جو ہم ایمان والے بیٹھے ہیں، ہم قرآن والے بیٹھے ہیں، ہم دین والے بیٹھے ہیں. یہ صحابہ کی یہ قربانی 10-15 ہزار قبریں جنت البقیع میں پائی جاتی ہیں.
باقی سارے صحابہ کرام دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کی محبت اور صحابہ کی عظمت ہمارے اور آپ کے دلوں میں بٹھا دے، کہو آمین۔ اور حسین کی محبت، ہاں حسن کی محبت، نبی کے جگر گوشے رسول، نواس رسول کی یہ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ نبی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، یہ دونوں بچے آئے اور نبی کے پشت کے اوپر سوار ہو گئے۔ نبی نے سجدہ طویل کر دیا، نبی نے سجدہ طویل کر دیا، لمبا سجدہ کر دیا، کہیں بچوں کے چوٹ نہ لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسین وہ ہیں، یہ حسن وہ ہیں، ہونٹ میں ہونٹ ملا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ اور نبی دعا مانگتے، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں کہ یہ دونوں بچے آ گئے، کھیلتے ہوئے آ گئے۔ نبی نے خطبہ دینا بند کر دیا اور اٹھا کر کے وہ گود میں اٹھا لیا اور کہا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ حسین وہ ہیں، یہ حسن حسین جگر گوشے رسول، نواس رسول اور جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ خاندان نبوت شہید کر دیا گیا کربلا کی سرزمین کے اوپر میرے بھائیوں، لیکن نماز، ہاں نماز کا نہ چھوڑا، قرآن نہ چھوڑا، نبی نانا کا لایا ہوا دین کا سودا نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا۔ سجدے میں سر ہے، سر سجدے میں ہے اور آپ کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں آپ جام شہادت پیتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ محرم کا مہینہ اس لیے نہیں آتا ہے، محرم کا مہینہ بڑا عظمت کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینے کوئی مہینہ خالی نہیں جائے گا شہادت سے۔ لوگ محرم میں شادیاں نہیں کرتے، لوگ محرم میں حسین کی شہادت کے غم میں لوگ شادی نہیں کرتے ہیں۔ اتنا غم ہے کہ شادی نہیں کریں گے، ارے اچھے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، اور اگر آپ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو گھر کی جو عورتیں ہیں نا، گھر کی جو عورتیں ہیں وہ تمہیں تانے ماریں گی، یہ کیا کر رہے ہو، اب بھی کچھ ہو جائے تب، ابھی کچھ ہو جائے تب۔ آپ بڑے عقیدے والے ہو، بڑے توحید والے ہو، بہت توحید پرست ہو، مجبور ہو جاؤ گے ہمیں ہٹاؤ الگ کرو، کہیں کچھ ہوگا تو ہمارے اوپر نام آئے گا، ہٹاؤ الگ کرو، اگر کچھ ہو گیا تو ہمارے اوپر نام آئے گا، جو غلط نہیں کہتا ہوں۔ جیسے اور مہینوں میں شادیاں ہیں، محرم میں شادی، اگر شہادت غم ہے تو چلو شہادت غم کی چیز ہے، محرم میں شادی نہیں ہے تو سنو، ذی الحجہ میں تو شادی نہ ہونا چاہیے۔ شاہد عثمان غنی 40 دن تک پانی بند رہا، کیوں شادی کر دو بھائی؟ مظلومانہ شہادت ہے عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم شادی نہ کرو، شوال میں شادی نہ کرو، ربیع الاول میں شادی نہ کرو۔ نبی کی وفات بھی ہے، نبی کی پیدائش اور وفات دونوں ہے، اس میں بھی شادی نہ کرو۔ رمضان میں بھی نہ کچھ کرو، نہ افطاری کرو، نہ سحری کھاؤ غم میں، کیونکہ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی ہے نا، 17 رمضان کو جنگ بدر ہے، تو نہ افطاری کرو نہ سحری کھاؤ غم میں، کہ غم ہے، روزے بھی روزہ رکھو۔ اسے غم کاہے کا ہے؟ شہادت کوئی غم کی چیز ہے؟ اگر شہادت غم ہے شادی نہیں کرنے کی تو پورا سال شادی نہ کرو، ویسے گھومو، بنا تھا بھینسا، ہاں ویسے گھومو جاؤ۔ کہاں سے نکال لیا، کہاں سے بتا رہے ہیں، کس کتاب میں لکھا ہے؟ شہادت خوشی کی چیز ہے،
ہاں غم کی چیز نہیں ہے، شہادت کی تمنا کرو، اے اللہ دین و ایمان کی قرآن کی حفاظت کے لیے، دین و ایمان کی قرآن کی حفاظت کے لیے، دین و ایمان کی قرآن کی حفاظت کے لیے ہم تو تیار ہیں ہر وقت شہادت کے لیے، ہم تو تیار ہیں شہادت کے لیے، اور کیا؟ ہم تو تیار ہیں ہر وقت شہادت کے لیے، ان پرندوں کو بھلا سکتی بھلا کیا تاریخ، ان پرندوں کو بھلا سکتی بھلا کیا تاریخ، جو کبھی آئے تھے کعبہ کی حفاظت کے لیے، جو کبھی آئے تھے کعبہ کی حفاظت کے لیے، ہم تو تیار ہیں ہر وقت شہادت کے لیے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ محرم میں جو جائز کام ہے وہ کریں گے، جو رسم و رواج ہیں غیروں کا طریقہ ہے، نا اسے نہ کرنا، اسے نہ کرنا، اسے نہ کرنا، بدعات رسومات غیروں کا طریقہ نہ کرنا، کچھ نہیں ہے۔ تو محرم میں اتنا روزہ رکھو، اور 10 محرم کو روزہ رکھو، 9 10 یا 10 11 2 روزے رکھ لو، اور کھانا بڑھیا سے بڑھیا جو کھانا پکاؤ، سارے سال آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرو، زردہ بناؤ، بریانی بناؤ، گوشت بناؤ، پلاؤ بناؤ، بگرا بناؤ، آشا سے بڑھیا جتنا کچھ آپ کے حسب توفیق ہو آپ اچھا سے اچھا کھانا بنائیے، کھلائیے بچوں کو، سال بھر تک آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محرم الحرام کا مہینہ اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، بار لوگ جانتے نہیں ہیں، بس وہی رسم و رواج غیروں کا طریقہ جو ہوتا چلا آیا وہی کو اپنائے ہوئے ہیں، اور جو حقیقت ہے، جو اصل ہے، اس کو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، بیچارے سیدھا سادہ ہمارا بھائی ہے اور جانتا نہیں ہے، اور غیروں کا طریقہ زندگی میں گھروں میں داخل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا وقت ہو گیا، روزانہ آپ سنتے ہیں علماء کا بیان، ایک کے بعد دیگر علماء کرام آتے ہیں۔ 16 دن کا یہ پروگرام ہے، آپ کی یہ قربانیاں ہیں، ماشاءاللہ بیٹھ کر کے سنتے ہو، بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑے محبت کے ساتھ آپ سنتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا بیٹھنا اور سننا اللہ قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب ایمان والے بیٹھے ہیں، گھر اللہ کا ہے اور بیٹھنے والے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا گھر بھی پاک ہے اور بیٹھنے والے اللہ کے بندے بھی پاک ہیں، ایمان والے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنو، اور نبی کے دیوانے بنو، نبی کے غلام بنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سنتوں سے محبت کرنے والے بنو۔ خرافات، رسم و رواج، شرک و بدعات والا کام نہ کرو، وہ کام کرو توحید و سنت والی زندگی ہو جائے، قرآن والی زندگی ہو جائے، نماز والی زندگی ہو جائے، روزے والی زندگی ہو جائے، پھر انشاءاللہ کامیاب آپ ہیں، بیڑا آپ کا پار ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے۔ ہماری ماں بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، یہ تو گھر جنت کا باغ، ہمارا گھر جنت کا باغ بنے گا تو ہماری ماں بہنوں کی وجہ سے بنے گا۔ بھائی نمازی ہم ہی تو ہیں، قرآن ہم ہی تو پڑھتے ہیں، مسجد میں ہم ہی تو آتے ہیں، ہم ہی اللہ کرتے ہیں، اور اندر اہلیہ محترمہ، ہمارے بچے بچیاں، ہمارا صاف ہے معاملہ، وہاں تو معاملہ صاف ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی قرآن نہیں پڑھتا۔ گھر جنت کا باغ بنے گا، گھر میں چاہو کہ اگر ہمارا گھر جنت کا باغ بن جائے، دینی ماحول پیدا ہو جائے، دینی لگن پیدا ہو، نماز ہو، قرآن والا ہمارا گھر ہو، تو ہماری ماں بہنیں جب نماز و قرآن پڑھیں گی تو انشاءاللہ گھروں میں دین آئے گا، گھروں میں انشاءاللہ دین آئے گا۔
اور عورتیں اگر نماز سے دور ہو گئی اور روزے سے دور ہو گئی، قرآن سے دور ہو گئی، پردے سے دور ہو گئی، تو گھروں میں دین تو نہیں آ سکتا، غیروں کا طریقہ اور شیطان کے اڈے ہمارے گھروں میں بنیں گے، ان میں شیطان آئے گا۔ بار بار عورتیں کہتی نہیں ہیں، رات میں جب خواب دیکھتی ہیں، رات میں خواب دیکھتی تو صبح جب صبح ہوتی تو کہتی نہیں ہے ماں صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ خیریت نہیں ہے، آج رات میں خواب دیکھا ہے کالا کالا جھبرا جھبرا، رات میں خواب دیکھا کالا کالا جھبرا جھبرا، چارپائی پہ لیٹتی ہوں تو لگ رہا کہ کوئی چارپائی نیچے سے اٹھا رہا ہے، ٹارچ لگا کے دیکھتی ہوں نہ کوئی بلی ہے نہ کوئی کتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کالا کالا جھبرا جھبرا۔ جس گھر میں قرآن سنو، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا اس گھر میں تو شیطان آئے گا ہی آئے گا، اور شیطان تو اپنے اسٹاف کے پاس ہی آتا ہے، شیطان اسٹاف کے پاس آتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا شیطان۔ کالا کالا جھبرا جھبرا عورتوں کے پاس آتا ہے، اس لیے کام بنے گا تو وہیں سے بنے گا، بگاڑ وہیں سے پیدا ہوگی۔ عورت آپ چاہے اتنے پکے عقیدے ہو، عورت جب پریشان کرے گی نا، عورت پریشان کرے گی، مجبور ہو جاؤ گے یار، مجبور ہو جاؤ گے، چاہے مولانا ہو جاؤ، چاہے حافظ ہو جاؤ، چاہے نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، کچھ بھی ہو، عورت کے سامنے ہر آدمی مجبور ہے، عورت کے سامنے مجبور ہو، عورت کے سامنے ڈھکن ہو ڈھکن۔ اس لیے عورت تو تمہاری ہر حرکت کو جانتی ہے، عورت ہر حرکت کو، آپ کی حرکت کو جانتی ہے، اور بعض عورتیں کہہ بھی لیتی ہیں زیادہ نہ بولو، زیادہ نہ بولو ابے، خاموش ہوتا ہے مرد۔ اس لیے عورت شوہر اور عورت شوہر کی ہر حرکت کو جانتی ہے، اس لیے شوہر ولی نہیں مانتا اپنے شوہر کو، عورت شوہر کو ولی تو یہ ولی جہاں کے ولی ہوگے ہمارے سمجھ تھوڑی ولی ہو، مولانا ہوگے تو ہوگے، ہمارے سمجھ تھوڑی مولانا ہو، حافظ یہ قاری ہو، نمازی حاجی کچھ بھی ہو، جہاں ہوگے ہمارے سمجھ تھوڑی ہو۔ بیوی کے سامنے تم نہ ہو کچھ، اس لیے بیوی تمہاری حرکت کو جانتی ہے، سب اتنے پانی میں ہو۔ اس لیے عورت جب نیک ہوگی، عورت صالحہ ہو، عورت عابدہ ہو، عورت زاہدہ ہو، عورت متقیہ ہو، دیکھو بڑا کہ انشاءاللہ شوہر بھی عورت بھی پھر انشاءاللہ ماحول بنے گا، دینی ماحول بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے آقا کا ہے فرمان میری ماں بہنوں، میرے آقا کا ہے فرمان میری ماں بہنوں، اور تم بچاتی رہو ایمان میری ماں بہنوں، تم بچاتی رہو ایمان میری ماں بہنوں۔ نیک ہوگا میرا دعویٰ شکم کا بچہ، نیک ہوگا میرا دعویٰ شکم کا بچہ، روز پڑھتی رہو قرآن میری ماں بہنوں، روز پڑھتی رہو قرآن میری ماں بہنوں۔ جو عورت نیک ہوتی صبح صبح بچوں کو جگاتی ہے، اذان ہو گیا، اذان ہو گیا، یہاں تک کہ شوہر سو رہا ہے، شوہر کو بیوی کی آنکھ پہلے کھل گئی، شوہر کو جگاتے اٹھو اذان ہو گیا، نہیں جگا دیے۔ عورت نیک ہے نا، اور اگر نیک نہیں ہے تو جو حال عین کا وہی حال، دونوں وہی تھے۔ تو اولادیں تبھی کہتے ہو ماں صاحب دعا کہتے ہو لڑکا نہیں مانتا، تو لڑکا بات نہیں مانتے، تم اللہ رسول کی نہیں مانو، تمہاری نہیں مانتا۔ نافرمان تو اولاد ہو کر کے رہے گی نا، نیک ہو گئے اولادیں نیک ہوں گی، جیسے سانچا ہوگا ویسے تو اینٹا نکلے گا،
بھئی یہ سانچا ہوگا ویسے ہی اینٹا نکلے گا۔ ماں باپ نیک، اولادیں نیک ہوں گی انشاءاللہ، اور ماں باپ نیک نہیں ہیں، ابا جواری ہے، ابا شرابی ہے، اور اماں شیطان کی نانی ہے، میلہ والی، بے پردہ والی، بازار والی، ارے بولو غلط کہہ رہا ہوں، موبائل والی، گھومنے والی، جھولا جھولنے والی، غلط کہہ رہا ہوں۔ تو اولاد تو تم سے آگے نکلے گی نا، اولاد تو آگے نکلے گی۔ تو طے کرو کہ انشاءاللہ گھروں کا ماحول دینی بنائیں گے، کرو گے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ گھر جنت کا باغ بنے گا، آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ نبی کا طریقہ زندگی میں داخل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں حضرات صحابہ کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک جو باتیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک علماء کرام کا بیان ہو رہا ہے، اس پروگرام کو اللہ پاک اس کامیاب فرمائے اور سننے کا فائدہ لوگوں کے اندر دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دردوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ گناہوں کی دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے مولا اپنی ہدایت کی رسی ڈال کر اے اللہ اس امت کو گناہوں کی دریا سے نکال لے۔ اے اللہ دن کے اجالے میں گناہ، اے اللہ رات کی تاریکی میں گناہ، اے اللہ صبح اور شام گناہ، جان کر گناہ، بھول کر گناہ ہوئے ہیں، اے مولا معاف فرما دے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا۔ یا اللہ ہماری زندگی کو اے اللہ قرآن و سنت والی زندگی بنا، اے اللہ توحید و سنت والی زندگی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ گھروں میں نماز و قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں بہنوں کو نیک بنا دے، ہماری ماں بہنوں کو شرم و حیا والی، اے اللہ قرآن والی، اے اللہ نماز والی، اے اللہ روزے والی، اے اللہ بنا دے۔ اے اللہ ان کو پردے میں رہنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کے شرم و حیا عطا فرما، اے اللہ ان کو شرم و حیا دے دے۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو قبول فرما لے، ہمارے بھائیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو مقدمات میں غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں اے اللہ رہائی کے فیصلے فرما، ان کے حق میں فیصلے فرما۔ جو لوگ اے اللہ جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ بے قصوروار ہیں، اے اللہ ان کے حق میں اے اللہ رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ علماء قید میں ہیں، اے اللہ ہمارے علماء، ہمارے اے تمام ایمان والے بھائی اے اللہ جو قید میں ہیں، اے اللہ ان کے حق میں فیصلے فرما دے، ان کو رہا نصیب فرما دے۔ اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ ایمان والوں کی پکڑ نہ فرمائیو۔ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کے نام لیوا ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، ہم خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں مولا، کچھ بھی ہے لیکن تیرے نبی کی امت میں ہیں۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیو، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، مولا مجرم ہے، اے اللہ مجرم ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اے مولا معاف فرما دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، تیرے گھر میں بیٹھا رہا، تیرے گھر میں بیٹھا ہے، تیرا گھر بھی ہے، تیرے بندے بھی ہیں، ایمان والے ہیں، ان سب کا بیٹھنا قبول فرما، سب کے دردوں کو دور فرما۔ اے اللہ کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی شوگر کا ہے، کوئی بخار کا ہے،
ہے، کوئی پیڑ کا ہے کہ کیا کسی کا کوئی آپریشن کے لائق ہے، کسی کا آپریشن ہو چکا، دوا چل رہی ہے، اے مولا سب کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی ہیں، مولا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے حضرت مولانا روح اللہ صاحب کو اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ بیمار رہا کرتے ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما، ان کی جد و جہد کو قبول فرما، اے اللہ جتنے ہمارے حضرات اس جلسے کے پروگرام کے معاونین ہیں، اے اللہ محبت کرتے ہیں، اے اللہ شرکت کرتے ہیں، ان سب کو اللہ قبول فرما، اے اللہ علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، حاجی نمازی بیٹھے ہیں، تیرے نیک بندے بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کے صدقے میں قبول فرما، یا اللہ قبول فرما کا ظہور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔